وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ اور اگر بالفرض ہم چاہیں تو ہم ضرور اس تمام وحی کو سلب کر لیں، تمام وحی کو سلب کر لیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، اوحینا الیک، جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا، پھر ہمارے مقابلے میں آپ کو کوئی حمایتی نہیں ملے گا کہ آپ ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی لے آئیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم چاہیں تو اس وحی کو سلب کر لیں۔ آگے فرمایا الا رحمتا من ربک، ما سوائے آپ کے رب کی رحمت کی، ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے جو ان سے آپ کے اوپر۔ اچھا، پچھلی بات یہاں پر آ کر مکمل ہوئی تھی کہ بھلے انسانوں کے اندر، مخلوق کے اندر اور انسانوں کے اندر خصوصاً پھر جتنا علم اللہ نے عطا فرمایا، بھئی وہ جتنا بھی علم ہے، جتنا بھی علم ہے، مگر وہ علم جن سے اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ بہت تھوڑا ہے، وہ بہت تھوڑا ہے، بہت قلیل ہے، جن سے بہت ہی تھوڑا سا، جس کی میں ابھی آپ سے عرض کرتا ہوں ساری چیز جن سی ہے، تو وہ علم اس کے مقابلے میں تھوڑا ہے۔ تو اب اس آیت کے اخیر پر جہاں روح کا ذکر ہوا تھا، وہاں پر پھر یہ فرمایا گیا تھا کہ اللہ نے لوگوں کو بہت کم علم دیا ہے۔ پچھلی آیت میں جو پچھلے جمعہ شریف کے اوپر لوگوں کو بہت کم علم دیا ہے۔ اب یہاں اس آیت کے اندر ابھی بات اسی علم، اسی روح کا علم، پھر قرآن کے اندر جو آپ کے متعلق آیا کہ آپ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم دیا گیا، تو اب یہاں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بالفرض سپوز ہم چاہیں تو ہم ضرور اس تمام وحی کو سلب کر لیں، تمام وحی کو سلب کر لیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، پھر ہمارے مقابلے میں آپ کو کوئی حمایتی نہیں ملے گا، جو ان سے کوئی حمایتی۔ اچھا، اب یہاں اللہ نے یہ چیز فرما دی کہ اگر اللہ چاہے تو لوگوں کے دلوں سے یہ جو اللہ نے پوری دنیا کے اندر علم کے سمندر عطا کیے ہیں، مگر اس کے علم کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے، مگر اگر اللہ چاہے تو لوگوں کے دلوں میں سے اگر وہ چاہے تو اس علم کو بھی نکال لے، اس علم کو بھی نکال لے لوگوں کے دلوں میں سے، جو ان سے یعنی دلوں سے اس علم کو مٹا دے، دلوں کے اندر سے بھی علم ختم ہو جائے جو سینوں کے اندر ہے، اور کتابوں میں سے بھی وہ علم کو محو کر دے، کتابوں میں سے بھی وہ غائب ہو جائے اگر وہ چاہے، جو ان سے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جو ان سے۔ اچھا، آگے یہ جو فرمایا کہ ماں سوائے آپ کے رب کی رحمت کے، یعنی اس وحی کا سینوں میں محفوظ رہنا اور صحیفوں میں باقی رہنا اور صحیفوں میں بھی محفوظ رہنا، یہ اصل میں آپ کے رب کی رحمت، آپ کے رب کی رحمت اور اس کے فضل سے ہے۔ اگر لوگوں کے سینوں میں قرآن موجود ہے اور صحیفوں میں قرآن موجود ہے اور اللہ کی وحی موجود ہے اور اللہ کا کلام موجود ہے، تو یہ فقط آپ کے رب کی رحمت اور اس کے فضل سے ہے، اس کے فضل سے ہے، جون سے، یعنی اس وحی کا سینوں کے اندر اور صحیفوں کے اندر
باقی اور محفوظ رہنا یہ آپ کے رب کا فضل ہے۔ اب قرآن مجید جو ہے یہ مسلمانوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہے اور صحیفوں میں بھی محفوظ ہے، کتابوں میں بھی موجود ہے، صفحات کے اوپر کتابوں کی صورت میں، صحیفوں میں بھی محفوظ ہے اور مسلمانوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ کے رب کی جو رحمت ہے اور آپ کے رب کا جو فضل ہے، محبوب وہ آپ کے شامل حال ہے، وہ آپ کے شامل حال ہے، آپ کی امت کے شامل حال ہے، آپ کے شامل حال ہے۔ یہ آپ کے رب کا فضل اور اس کی رحمت ہے جو ان سی ہے۔ اچھا، حدیث ہے ایک سنن ابن ماجہ سے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام اس طرح مٹ جائے گا جس طرح کپڑے کے اوپر سے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ان قریب وہ وقت آنے والا ہے، اسلام ایسے مٹ جائے گا جس طرح کپڑے کے اوپر سے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں، وہ وقت آنے والا ہے، یعنی ایسے اسلام مٹ جائے گا۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کی حالت دنیا میں جو سی ہے۔ بہرحال ابھی تو بے شمار جگہوں پر اسلام اور اسلام کی جان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان موجود ہے۔ اچھا، حضور نے فرمایا کہ اسلام اس طرح مٹ جائے گا جس طرح کپڑے کے اوپر سے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ معلوم نہیں ہوگا کہ روزہ کیا ہے، نماز کیا ہے، قربانی کیا ہے اور صدقہ کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو یہ یاد ہی نہیں رہے گا کہ روزہ کیا ہے، نماز کیا ہے اور قربانی کیا ہے اور صدقہ کیا ہے۔ ایک رات کے اندر کتاب چلی جائے گی، ایک رات میں، اور زمین کے اوپر، روئے زمین کے اوپر ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی، ایک آیت بھی نہیں رہے گی، روئے زمین کے اوپر ایک آیت بھی نہیں رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جس صحابی کی یہ حدیث، جن سے یہ روایت ہے، حضرت حذیفہ بن یمان، میں نے ان کے مزار کے اوپر حاضری دی ہے۔ ایک شہر ہے سلمان، اس کے اندر ان کا مزار ہے۔ اچھا، حضور نے فرمایا ایک رات میں کتاب چلی جائے گی اور لوگوں کو یہ یاد ہی نہیں رہے گا کہ روزہ کیا ہے، نماز کیا ہے، حج، قربانی کیا ہے، صدقہ کیا ہے، لوگوں کو نہیں یاد رہے گا، اس کی ایک آیت بھی نہیں رہے گی۔ اور ہاں، لوگ رہ جائیں گے، لوگ رہ جائیں گے، مگر اس قرآن کی ایک آیت بھی نہیں رہے گی۔ بہت بوڑھا مرد اور بہت بوڑھی عورت یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کلمہ پڑھتے ہوئے پایا تھا۔ بوڑھے مرد، بوڑھی عورتیں بات کریں گی، وہ کہیں گی، حضور نے فرمایا اسلام ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ ایسے مٹ جائے گا جیسے کپڑوں کے اوپر سے نقش و نگار مٹ جاتی ہیں۔ ایک رات کے اندر اندر اللہ کی کتاب چلی جائے گی اور کسی کو یہ پتہ نہیں رہے گا کہ روزہ کیا ہے، نماز کیا ہے، قربانی کیا ہے، صدقہ کیا ہے۔ بوڑھے مرد اور عورت آپس میں یہ بات کریں گے کہ یار ہمارے جو باپ دادا تھے نا، ہمارے والد صاحب، ہمارے دادا دادی، نانا نانی، وہ یہ پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ۔ آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، بندے ناچیز نے یہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے۔ جب سینٹرل سٹیٹس آزاد ہوئیں اور پہلی مرتبہ میں رشیا کے ان علاقوں میں گیا جو بے شمار اس میں سے ملک باہر نکلے، تو میں نے ان ملکوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، اب نہیں، اب تو وہاں پر
یہ کافی جماعتیں چلی گئیں اور وہاں پر مسجدیں آباد ہونی شروع ہو گئیں. میں نے ایک وقت ایسا دیکھا، میں نے ان ملکوں کے اندر دیکھا ان کو نہ نماز کا پتہ تھا، نہ جب وہ نئی آزاد ہوئی تھیں رشیا سے، وہ سینٹرل اسٹیٹس جو سی میں آزاد ہوئی تھیں، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ سارے مسلمان تھے، وہاں پر سب مسلمان تھے. اور میں نے دیکھا کہ اتنی بڑی مسجدیں مگر ایک بھی نمازی نہیں، ایک بھی نمازی نہیں. اب تو جائیں تو پھر چند ایک نمازی مل جاتے ہیں وہاں پر، چند ایک. اتنی بڑی مسجدیں وہاں پر ہیں جیسے یہاں پر بادشاہی مسجد ہے، ہر دوسرے کونے کے پر وہاں اسی طرح کی مسجدیں ہیں. ایک نمازی نہیں. ان کو نہیں پتہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے. تو وہاں نا لوگ شراب ایسے پیتے ہیں جیسے پانی پیتے ہیں، پانی کی طرح. میں نے ایک مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب میں پہلی دفعہ گیا تھا 25-30 سال پہلے، تو اس وقت، اب میں گیا ہوں تو اب وہاں یہ حالت نہیں ہے. تو میں نے وہاں دیکھا تو وہاں ایک بندے سے ہماری بات ہوئی، تو میں نے کہا یار تم لوگ شراب پی رہے ہو، تم لوگ مسلمان ہو، یہ تو حرام ہے، مسلمان ہو کر تم شراب پیتے ہو. تو وہ اتنے کو مسلمان تھا اور اتنا حیرانگی سے مجھ سے پوچھنے لگا، کہنے لگا اچھا کیا یہ حرام ہے؟ اچھا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا ہاں یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. مگر انہوں نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں تھا جن سے. میں نے مگر ابھی یہ وقت آنے والا ہے، یہ تو جس کا اس میں ذکر ہے وہ تو وقت آنے والا ہے. مگر میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. نہ ان کو نماز کا پڑھتا تھا، نہ ان کو روزے کا پتہ تھا، نہ ان کو صدقے کا پتہ تھا، نہ ان کو قربانی کا پتہ تھا، نہ ان کو حج کا پتہ تھا. اور اس بندے نے مجھے صرف اتنا کہا، اس نے کہا ہمیں صرف اتنا پتہ ہے. مجھے اچھی طرح یہ واقعہ یاد ہے. اس نے کہا ہمیں صرف اتنا یاد ہے کہ بس ہمیں اتنا پتہ ہے کہ بس ایک کلمہ پڑھا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ بھی اس نے بڑا توڑ کے کلمہ پڑھا، بڑا توڑ کے اس نے کلمہ پڑھا. یہ جب میں پہلی دفعہ گیا، میں تب کی بات کر رہا ہوں، اس وقت کی جون سے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کلمہ پڑھتے ہوئے سنا تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ہم نے اپنے باپ دادا کو جون سے نا یہ کلمہ پڑھتے ہوئے ہم نے سنا تھا جون سے. ایک وقت جون سے وہ یہ بھی آئے گا. اچھا اب بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو چیز فرمائی گئی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو یہ جو وحی ہم نے تمہاری طرف کی ہے ہم اس کو لے جائیں، اور پھر تم اپنے لیے پھر کوئی نہ پاتے کہ تمہارے لیے جو ہمارے حضور میں اس کی وکالت کرتا ہے، جو حمایتی بنتا جون سے، مگر تمہارے رب کی رحمت اور اس کا فضل تمہارے شامل حال ہے، اس لیے ایسا نہیں ہے. ورنہ ہم چاہیں تو لے جائیں راتوں رات جون سے یہ چیز جون سی ہے. تو اب اصل چیز یہ ہے کہ کہا سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو اس قرآن کو، جو کہ پیچھے یہ آیت گزری ہے کہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے، اور بڑا تفصیل سے میں نے اس کے اوپر ایک لیکچر دیا تھا کہ صرف روحانی بیماریوں کی شفا نہیں ہے، جسمانی بیماریوں کی بھی شفا ہے قرآن کے اندر جون سے. قرآن کے اندر تو قرآن ان تمام علوم کا جامع ہے جو آپ کو دیے گئے ہیں. تو اسے اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو سینوں میں سے بھی اٹھا لیتے اور صحیفوں میں سے بھی اٹھا لیتے. ہم اس کو صحیفوں میں سے بھی ہم اس کو اٹھا لیتے جون سی قرآن کو جون سے ہم اس کو ایسا کر صحیفوں سے بھی اٹھا لیتے. حالانکہ قرآن جو جون سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں کے اندر محفوظ ہے، یہ بھی ایک علم ہے. قرآن کا علم جن لوگوں کو دیا گیا، اس کے اندر کیسے کیسے علوم پوشیدہ ہیں آپ سوچ. اچھا ایک بات میں آپ سے اور عرض کرتا چلوں. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان کے اندر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا علم انبیاء کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ ہو. اور انبیاء کا علم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ ہو.
اور اسی طرح اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، وہ جو بات ہوئی تھی نا کہ اللہ نے فرمایا مگر لوگوں کو ہم نے تھوڑا علم عطا فرمایا، مگر جب اللہ کے علم کے سامنے بات آئے گی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ ہو جون سے، وہ یہ فرماتے ہیں۔ تو اگرچہ لوگوں کو بہت کثیر علم دیا گیا مگر اللہ کے علم کے سامنے وہ بہت تھوڑا، اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں تھے، ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے میں بیٹھ کر اس نے سمندر کے پانی میں اپنی چونچ ماری، ایک چڑیا نے سمندر کے پانی میں اپنی چونچ ماری۔ حضرت خضر نے کیا فرمایا موسیٰ، حالانکہ موسیٰ بہت جلیل القدر پیغمبر تھے اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس وہ باطنی روحانی علوم دیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے گئے تھے، تو آپ نے فرمایا حضرت خضر علیہ السلام نے کہ اے موسیٰ، میرا علم اور آپ کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے اس طرح ہے جیسے اس چڑیا کا سمندر میں چونچ مارنا۔ اور یہ بھی مثال مفسرین فرماتے ہیں صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتائی جا رہی ہے، ورنہ یہاں پر اللہ کے علم کے ساتھ کسی چیز کی مثال دینا عقل میں ہی نہیں آتا جو سے، یہ بھی صرف سمجھانے کے لیے۔ تو خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کہی کہ میرا اور آپ کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے اس چڑیا کا سمندر کے اندر اپنی چونچ مارنا۔ بہرحال تو بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو قرآن جس میں مومنوں کے لیے روحانی شفا بھی ہے اور جسمانی شفا بھی ہے، اور یہ تمام علوم جون سی ہیں جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں، اگر یہ علم جون سے یہ سینوں میں سے اور صحیفوں میں سے اگر ہم چاہتے معاف فرما دیتے، اور کوئی وکیل ایسا نہ ہوتا جو ہماری بارگاہ میں آپ کے لیے وکالت کرتا کہ اس قرآن کو واپس لوٹا دیا جائے جون سے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن آپ کے رب کی رحمت ہی ہے کہ قیامت تک یہ اللہ کا آپ کے اوپر رحمت اور آپ کے اوپر فضل ہے کہ ہم نے اس قرآن کو قیامت تک کے لیے قائم رکھا ہے۔ نہ صرف اس کو قائم رکھا ہے، ہم نے اس کو محفوظ رکھا ہے، ہم نے اس کو تبدیلی سے بھی محفوظ رکھا ہے، ہم نے اس کو کمی بیشی سے بھی محفوظ رکھا ہے۔ یہ اللہ کا احسان در احسان ہے کہ اللہ نے پہلے قرآن نازل کر کر آپ پر احسان فرمایا، پھر اس کو محفوظ کر کر آپ کے اوپر احسان فرمایا، پھر قیامت تک اس قرآن کو اللہ نے آپ کے لیے باقی رکھا، یہ احسان فرمایا۔ تو اے حبیب، بے شک اللہ کا آپ کے اوپر بڑا فضل اور بڑی رحمت ہے کہ اس نے آپ پر قرآن نازل فرمایا اور آپ کو تمام مخلوق بنی آدم کا سردار اور خاتم النبیین اور مقام محمود عطا فرمایا۔ بہرحال کہنے کا علامہ احمد سعدی فرماتے ہیں کہ اس آیت کا یہ بھی مطلب ہے کہ اے لوگو، قرآن کے احکام پر جو احکامات ہیں ان پر پابندی سے عمل کرو۔ قرآن نے اگر کہا ہے کہ نماز پڑھو تو نماز پڑھو، روزہ رکھو تو روزہ رکھو، زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ دو، سود سے بچنے تو سود سے بچو، جھوٹ سے بچنا ہے تو جھوٹ سے بچو، حلال کھانا ہے تو حلال کھاؤ، حرام سے بچنا ہے تو حرام بچو۔ یعنی کہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے احکامات کے اوپر پابندی سے عمل کرو اور اس میں کمی کرنا چھوڑ دو، کیونکہ ہم اسے قرآن کو تمہارے سینوں میں سے اور تمہارے صحیفوں میں سے لے جانے کے اوپر قادر ہیں، جب ہم چاہیں اس کو لے کے جا سکتے ہیں۔ ہاں، یہ ہماری رحمت ہے کہ قیامت آنے تک یا یہ جو آخری نشانی ہے اس وقت تک ہم نے اس کو باقی رکھنا ہے، اور لیکن جب قیامت قریب آئے گی تو ہم اس کو سینوں میں سے بھی اٹھا لیں گے، راتوں رات 1 منٹ میں پتہ نہیں چلے گا، جتنے لوگ بلینک ہو جائیں گے، بلینک، ان کے سینوں میں قرآن ہی نہیں رہے گا، اور صحیفے خالی سفید کاغذ رہ جائیں گے، ان میں قرآن ہی نہیں رہے گا، ان میں قرآن ہی نہیں رہے گا، صحیفوں سے معاف کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قرآن جہاں سے آیا تھا واپس نہ چلا جائے. اس وقت تک قیامت نہیں آنی. یہ بھی ایک نشانی یاد رکھیں کہ صحیفوں میں سے اور سینوں میں سے قرآن غائب ہو جانے. حافظ قرآن جتنے مرضی ہوں، صبح ان کو کچھ ایک لفظ یاد نہیں رہنا، قرآن کدھر گیا کدھر گیا. تو قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قرآن جہاں سے آیا وہاں واپس نہ چلا جائے. اور عرش کے گرد ایسی بھن بھناہٹ ہوگی جیسے شہد کی مکھی کی ہوتی ہے. اللہ قرآن سے پوچھے گا اے قرآن تیرا کیا حال ہے؟ قرآن عرض کرے گا اے میرے رب میں تیرے پاس سے گیا اور میں تیرے پاس ہی واپس لوٹ آیا. میری تلاوت تو کی گئی مگر میرے احکامات کے اوپر عمل نہیں کیا گیا. قرآن اللہ سے کہے گا میں تیرے پاس سے گیا تھا، آج میں تیرے پاس واپس لوٹ آیا ہوں. میری تلاوت کی گئی ہے مگر میرے احکامات کے اوپر عمل نہیں کیا گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شک یہ قرآن جو تمہارے سامنے موجود ہے ان قریب وہ دن آنے والا ہے جب اس قرآن کو اٹھا لیا جائے گا. ان قریب اس قرآن کو اٹھا لیا جائے گا. ایک شخص آگے سے بولا، کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ ہم نے تو اس کو اپنے دلوں میں اور اپنے صحیفوں کے اندر ہم نے تو اس کو محفوظ کیا ہوا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کو ہم تو اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں اور ہمارے بچے آگے اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں. آپ نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک رات میں یہ قرآن چلا جائے گا اور صبح کے وقت لوگ اس کو ڈھونڈیں گے. یعنی لوگوں کو قرآن ملے گا نہیں، نہ سینوں کے اندر، نہ کتابوں کے اندر، نہ صحیفوں کے اندر. اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ قرآن دلوں میں سے بھی محو کر دیا جائے گا اور صحیفوں میں سے بھی محو کر دیا جائے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ کی دوسری حدیث ہے، دوسری روایت، آپ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا قرآن خوب پڑھو، قرآن پڑھا کرو اس سے پہلے کہ قرآن اٹھا لیا جائے. یعنی ان قریب وہ دن دور نہیں ہے جس دن قرآن کو اٹھا لیا جائے گا. اس لیے قرآن کو پڑھا کرو اس سے پہلے کہ قرآن اٹھا لیا جائے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کیونکہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قرآن نہ اٹھا لیا جائے. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار دو جہاں، شاہ سوار اللہ مکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا ان قریب ایک فتنہ یعنی ایک فساد، ایک ہنگامہ برپا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا. میں نے عرض کیا حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس فتنے سے، وہ جو ہنگامہ ہے، وہ جو افراتفری ہے، وہ جو بے سکونی ہے، جس فتنے کا آپ ذکر فرما رہے ہیں اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب اس سے بچنے کا طریقہ ہے. کیوں؟ یہ وہ ہے جس میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں، تمہارے اگلوں کی بھی خبریں ہیں اور تمہارے پچھلوں کی بھی خبریں ہیں. یہ قرآن کے اندر ہے. یہ وہ جس میں تمہارے آپس کے فیصلے موجود ہیں. قرآن، حضور نے فرمایا قرآن فیصلہ کن ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے. حضور نے فرمایا قرآن فیصلہ کن ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے جس کو تم کیا سمجھ رہے ہو. جو ظالم
اسے چھوڑ دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے الفاظ ہیں. حضور نے فرمایا جو قرآن کو چھوڑ دے گا اللہ اسے تباہ کر دے گا, اللہ اسے تباہ کر دے گا. دیکھ لیجئے آج گھروں کے اندر قرآن کو صرف سبز رنگ کے کپڑوں کے اندر لپیٹ کے خوشبو لگا کر بس وہ اوپر الماری کے اوپر رکھا ہوا ہے. 6 مہینے کے بعد اتارا, پھر اس کو جھاڑ جھوڑ کے اس کو پھر خوشبو لگائی اور پھر اوپر رکھ دیا. پڑھنے کے لیے نہیں, اس پر عمل کرنے کے لیے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فیصلہ کون نے, وہ جو فتنہ اور فساد اور افراتفری برپا ہونے والی ہے اس سے بچنے کے لیے صرف قرآن ہے جو ایک فتنے نے اٹھنا ہے, صرف قرآن ہے. اور حضور نے فرمایا یہ فیصلہ کون نے, اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے. جو قرآن کو چھوڑ دے گا اللہ اسے تباہ کر دے گا. آپ دیکھ لیجئے جن گھروں کے اندر بے سکونی ہے, رزق کی برکت نہیں ہے, کاروبار میں برکت نہیں ہے, آپس میں اتفاق نہیں ہے, نہ چاکی ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑا ہے, مار کٹائی ہے, اور آپس میں کوئی ادب احترام نہیں ہے, اولاد نافرمان ہے اور سکون نہیں ہے. یہ وہی گھر ہیں سارے جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے, جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کو چھوڑ دیا اللہ اسے تباہ کر دے گا. یہ حضور کی حدیث ہے. جس نے قرآن کو چھوڑ دیا اللہ اس کو تباہ کر دے گا, اور جو اس کی غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا. اور اللہ کی مضبوط رسی حکمت والا ذکر ہے قرآن, یہ سیدھا راستہ ہے. یہ وہ قرآن ہے جس کی تلاوت سے, جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں ہیں, اور جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر بھی اس قرآن مشتبہ کوئی مشکوک اس کو نہیں بنا سکتی. علماء اس کو بیان کرتے چلے آئیں, ہزاروں لاکھوں علماء قرآن کی تفسیر اور شرح انٹرپریٹیشن بیان کرتے چلے آئیں, مگر آپ فرماتے ہیں کہ علماء سیر نہیں ہوتے. کوئی اور کتاب ایک دفعہ پڑھ لو, کوئی ڈائجسٹ پڑھ لو, کوئی اخبار پڑھ لو, کوئی اور دوسری دفعہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا. مگر یہ قرآن ہے, یہ قرآن جس کو جتنی دفعہ پڑھو گے اس کے نئے رموز و اوقاف سامنے آ جائیں گے, اس کی ایک اور نئی بزرگی سامنے آ جائے گی. جتنا زیادہ اس کی عجائبات ختم نہیں ہوتے, اس کی عجائبات جیسے جیسے پڑھتے جاؤ گے ختم ہونے کی بجائے بڑھتے جائیں گے. کوئی اور کتاب پڑھو اس کے عجائبات ختم ہوتے جائیں گے, اس کی چیزیں ختم ہوتی جائیں گی. قرآن ہی ہے. نبی ابھی یہ حدیث چل رہی ہے, ابھی یہ حدیث مکمل نہیں ہوئی. حضور نے فرمایا قرآن ہی ہے. اسے جنوں نے سنا, جنوں نے, تو وہ یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو اچھائی کی طرف راستہ دکھاتا ہے, اور تو ہم اس قرآن پر ایمان لے آئے. جو قرآن کا قائل ہے وہ سچا ہے, جس نے اس کے اوپر عمل کیا اس کو وہ ثواب پائے گا, اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل فیصلہ کرنے والا وہ ہے, اور جو اس کی طرف بلائے گا, جو قرآن کا پیغام دیتا ہے اور لوگوں کو پہنچاتا ہے, اصل میں حضور نے فرمایا وہ بندہ ہے جو صحیح اور سیدھا راستہ لوگوں کو دکھاتا ہے. یہاں یہ حدیث مکمل ہو جاتی ہے. آج لوگ وظیفے تلاش کرتے ہیں, ہمیں کوئی اسم اعظم بتا دیں, ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں, ہمیں کوئی چیز بتا دیں, اور لوگ بھی الٹے سیدھے وظیفے بتاتے ہیں جس کا نہ قرآن سے تعلق ہے, نہ حدیث سے تعلق ہے, نہ قرآن سے تعلق. وظیفے پڑھنے میں ساری رات لگا دیں گے, مگر قرآن کا ایک رکوع پڑھنا پڑ جائے تو مصیبت پڑ جائے گی لوگوں کو. جون سے ایسے ہے, یہ حقیقت یہی ہے جو آج کل چل رہا ہے معاملہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ, میں نے ان کے بھی مزار پر حاضری دی ہے قسطنطنیہ کے اندر. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے جس کو قرآن نے, جو قرآن پڑھنے پڑھانے میں, سمجھنے سمجھانے میں وہ اتنا مصروف ہو گیا کہ وہ مجھ سے کوئی سوال ہی نہ کر سکا.
مجھ سے کوئی سوال ہی نہ کر سکا، مجھ سے کوئی دعا ہی نہ کر سکا، مجھ سے کوئی مانگ ہی نہ سکا۔ اب بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ ایک بندہ قرآن جو 24 گھنٹے قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، سمجھ رہا ہے، سمجھا رہا ہے، اس کو اللہ سے کوئی سوال کرنے کا ٹائم ہی نہ ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول کر دیا، مصروف کر دیا، اسے میں اس سے زیادہ بہتر عطا فرماؤں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ اور وہ تو مانگ نہیں رہا، وہ مصروف ہے قرآن پڑھانے میں، قرآن پڑھنے میں، قرآن سمجھنے میں، قرآن سمجھانے میں، وہ مصروف ہے، اس کو دعا مانگنے کا ٹائم نہیں مل رہا، ذکر اذکار کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اس بندے کو میں اس سے زیادہ بہتر عطا کروں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ تو اللہ کے کلام کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق کے اوپر ہے۔ آج حضور داتا گنج بخش کا عرس مبارک سجا ہوا ہے۔ حضور داتا گنج بخش فیض عالم مز نور خدا، گنج بخش فیض عالم، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کا سارا پیر کامل رہنما۔ اور یہ ایک شعر کہا کس نے؟ سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اجمیر شریف، میں نے ان کی بھی بارگاہ میں حاضری دی ہے انڈیا کے اندر۔ حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، وہ کاملوں کے وقت کے غوث اور کتب، انہوں نے فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کسارا پیر کامل رہنما۔ یعنی وہ ایسے پیر اور بزرگ ہیں، ناقصوں کے لیے تو پیر ہیں ہی ہیں، بلکہ جو کامل لوگ ہیں غوث اور کتب، ان کو بھی راستہ دکھانے والے ہیں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کسارا پیر کامل رہنما۔ بھئی کیوں آج ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھو جا کر وہاں قرآن پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں؟ وہاں قرآن پڑھ لیں، اس لیے کہ ساری زندگی انہوں نے خود قرآن پڑھا ہے، وہ خود قرآن پڑھا ہے، تو آج لوگ ان کی قبر کے پر قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کی بارگاہ ہزاروں لاکھوں لوگ، کوئی سورہ یاسین شریف پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ ملک شریف پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ رحمان پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کا ایک رکوع پڑھ رہا ہے، کوئی ایک سپارہ پڑھ رہا ہے، کوئی ایک منزل پڑھ رہا ہے، کوئی پورا قرآن پڑھ رہا ہے۔ لاکھوں لوگ وہاں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے خود ساری زندگی قرآن پڑھا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی قبریں جون سی ہیں، ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ رہتی ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بزرگ جنہوں نے روز کا ایک سپارہ حفظ کیا اور 30 دن کے اندر پورا قرآن حفظ کر دیا۔ آج وقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو جو بندہ قرآن نہیں پڑھے گا، اللہ فرماتا ہے میں اس کو تباہ کر دوں گا، میں اس کو تباہ کر دوں گا۔ اور جو قرآن میں مصروف ہو جائے گا اور وہ مجھ سے نہ دعا مانگ سکے گا نہ کوئی ذکر کر سکے گا، تو اللہ فرماتا ہے میں اس کو وہ جو دعائیں مانگنے والے ہیں اور تسبیحاں ذکر اذکار کرنے والی ہیں، میں ان سے زیادہ بہتر عطا فرماؤں گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔